اسلام آباد میں 1 لاکھ روزانہ سستی روٹی اس پروجیکٹ کا الحمدللہ ہم نے یہ آغاز کیا اور ہم یہ روٹی الحمدللہ 10 روپے کی لوگوں میں دے رہے ہیں۔ منگل سے سستے بازار شروع کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، آدھی قیمت پہ یہ چیزیں ان بازاروں کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم پرووائڈ کریں گے۔ روزانہ 1 لاکھ افراد کو سحری ان کے گھروں تک پہنچائی جائے گی اور یہ سحری ہماری بالکل فری ہوتی ہے، اس کی ہم کسی سے کوئی چارجز نہیں لیتے۔ G10 کے اندر ہم نے ایک فاطمۃ الزہرا ایک ہاسپٹل بنایا، آپ یہاں پہ اپنے ماں بہنوں کو لے کے آئیے، انشاءاللہ 200 روپے میں یہاں پہ پورا چیک اپ ہوتا ہے، ادویات ملتی ہیں اور سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ چیک اپ کرتے ہیں۔ تقریباً ہمارے 55 دسترخوان یہ اسلام آباد میں لگتے ہیں اور روزانہ الحمدللہ ہم ان کو دسترخوانوں کو سارا سال لگا رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں آپ کی میزبان ہبا عباسی۔ ناظرین، سستا روٹی کپڑا مکان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس مہنگائی کے دور میں جہاں غریب آدمی سے نوالا تک چھین لیا گیا ہے، وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور اتنی استقامت دی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے ان کے منہ میں روٹی اور نوالا جو ہے وہ ڈالنے کی جو بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرا جائے۔ ایسے لوگ جو کہ کیونکہ مہنگائی کا یہ دور ہے، آٹا کہاں پر پہنچ گیا، اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور ایک عام آدمی کے تک جو کھانے پینے کی خطہ کے جو یہ چیزیں ہیں وہ دور ہو چکی ہیں۔ تو ایک جب نظام لے کر آئے ہیں، ایک ایسی پارٹی ابھر رہی ہے جو کہ مرکزی مسلم لیگ کے نام سے ہے، اور جو وہ انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے جو کہ سستے تندور کے نام سے انہوں نے جو ہے یہ اسلام آباد اس کے مضافات میں جتنے بھی ملک میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں وہاں پہ انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے۔ ہم آپ کو ملواتے ہیں چودھری شفیق الرحمان سے، جو کہ مرکزی مسلم لیگ کے جو ہے وہ اسلام آباد کے ریجنل ہیڈ ہیں، صدر ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں، مرکزی مسلم لیگ، کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں مسلم لیگ نون کاف اور یہ، تو کیا سوچ کے آپ نے اس مسلم لیگ جو مرکزی مسلم لیگ نام رکھا؟ کیونکہ آلریڈی اتنی مسلم لیگ تھی، تو کوئی یونیک سا نام بھی رکھ سکتے تھے آپ۔ جی، یہ سوال ہمیں تقریباً ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے اور میں اس کا جواب تھوڑا سا میں وقتی لوں گا، جواب دوں گا آپ کو۔ یہ جو مسلم لیگ نام ہے، اس نام کے ساتھ ہر پاکستان کا دل دھڑکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بنایا تھا، اور وہ کردار ادا کیا تھا مسلم لیگ نے جو کوئی پارٹی ادا نہیں کر سکی تھی۔ قائد اعظم رحمہ اللہ، علامہ اقبال، یہ وہ بڑے 2 بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس پارٹی میں آ کے پھر وہ موومنٹ دکھائی، وہ انہوں نے صلاحیتیں دکھائیں اور اس انداز سے کام کیا کہ ہندو بنیے سے اور انگریز سے چھین کے پاکستان لے لیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ سمجھایا عملی طور پہ۔ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی مرکزیت والے نظام کو دوبارہ لے کے آئیں جس میں سب پارٹیاں بھلے سیاست اپنی اپنی ہو لیکن سب کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہوں، سب کی سیاست پاکستان کو امن اور ترقی کی طرف لے جانے والی ہو۔ یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے وہ آپ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں پیکیج سستا بازار کا بھی، اس سے پہلے آپ جو ہے وہ سستے تندور کا بھی آپ لوگوں نے آغاز کیا، تو کیا سوچ کے یہ چیز آپ نے جو ہے وہ لے کر آئے، کیسے سوچا، پھر کیسے اس پر پلاننگ کیسے ہوئی، عمل کیسے کیا آپ لوگ؟ جی، یہ حالیہ ہر بندہ ہی پاکستان کی یہ جو مہنگائی کی لہر ہے اس سے متاثر ہوا ہے۔ امیر شخص بھی متاثر ہوا ہے، بزنس مین بھی متاثر ہوا ہے، اس کا بھی وہ سارا سٹرکچر دھڑام سے گر گیا، اور جو دہاڑی دار بندہ تھا جو دن کا 1000 1500 2000 مشکل کے ساتھ کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، وہ بالکل بھی اس قابل نہیں رہ گیا کہ وہ اب یا تو بچوں کا پیٹ پالے گا یا ان کی اسکول کی فیسیں ادا کرے گا۔ وہ کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکے گا کہ کبھی اس کے بچے کی سالگرہ آئے تو وہ کسی کیک کا ارینج کر لے، وہ کسی چھوٹی موٹی خوشی میں بچوں کو شامل کر لے، یہ تصور ختم ہو گیا اب۔ تو یہ روزانہ ہم عوام میں نکلتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو یہ سارے دکھ درد ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ مجبور ہو چکے۔ اب اس کیفیت میں 2 ہی رستے تھے ہمارے پاس۔ ایک رستہ یہ تھا کہ ہم بھی نعرہ لگا کے میدان میں آتے، اس مہنگائی کے اوپر ہم بھی سیاست کرتے، حکمرانوں کو گالیاں دیتے، ان سے پہلوں کو بھی کوستے اور ملبہ ڈالتے ایک دوسرے کے اوپر
ये बड़ा आसान तरीका है जो पाकिस्तान में राइज है, लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपने अल्हम्दुलिल्लाह दावों और वादों में इस अंदाज से काम करेगी कि इस शदीद तरीन कैफियत में कि जब यानी आपके लिए काम करना मुश्किल है और कोई ऐसा रिलीफ देना मुश्किल है, चूँकि हमारे पास कोई बजट नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है अवाम से, बिज़नेसमैनों से पैसे लेके अवाम पे ख़र्च करना, ये एक निज़ाम है। इन हालात में बिज़नेसमैन भी पैसे देने से घबरा रहा है, डोनर हजरात भी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टेप लिया और हमने सर जोड़ के ये एक बात सोची कि भी रोटी ऐसी चीज़ है जो हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये हम थोड़ा सा इसमें रिलीफ देने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि रोटी के ज़रिए हर बंदे तक, आम बंदे तक ये रिलीफ पहुंच सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर ये कोई 15-20 दिन कबल इस मुहिम का आगाज़ किया और इस्लामाबाद में 1 लाख रोज़ाना सस्ती रोटी, इस प्रोजेक्ट का अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये आगाज़ किया और रोज़ाना हमने ये तंदूर लगाने शुरू किए। 100 तंदूरों का हमारा हदफ है इंशाल्लाह। तो अभी तक हम आज के दिन तक तकरीबन ये 35 तंदूर अल्हम्दुलिल्लाह लगा चुके हैं। ये आपका इंटरव्यू देने से चंद मिनट पहले मैं I9 इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वो जहाँ पे मज़दूर और दिहाड़ीदार बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहाँ पे मैं एक तंदूर का इफ्तिताह करके आया हूँ। ये बताएं कि ये तंदूर जो है वो कहाँ पे आप लोगों ने वो किए हैं? ये जो तंदूर हैं जी, ये हमने इस्लामाबाद को इंतज़ामिया ने 101 यूसीज़ में तकसीम किया हुआ है और हमारी कोशिश है कि हम हर यूसी के अंदर एक तंदूर लाजमी लगाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे हम काम कर रहे हैं। 101 तंदूर इंशाल्लाह हम लगाएंगे और ये रोटी इस्लामाबाद में आम तौर पे 20 रुपए की, 25 रुपए की, कुछ जगहों पे 30 रुपए की भी लोग दे रहे हैं। हम ये रोटी अल्हम्दुलिल्लाह 10 रुपए की लोगों में दे रहे हैं और वही जो एक स्पेसिफिक वज़न होता है आटे के पेड़े का, उसी की यानी रोटी, उसी वज़न की, हम जो स्टैंडर्ड वज़न है उसी वज़न की अल्हम्दुलिल्लाह रोटी दे रहे हैं और लोग ये 10 रुपए की रोटी लेके बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि सस्ते तंदूर के अलावा अब आपके पास आगे कौन सी प्लानिंग है, क्या क्या करने वाले? रमज़ान आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है जो लोग डोनेशन देते हैं या लेते हैं तो वो फिर इस तरह के इंतज़ाम भी करते हैं, पैकेजेस लेकर आ रहे होते हैं आवाम जी। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा पहला जो प्रोजेक्ट था, जो हमारी तरजीही बुनियाद पे हमने शुरू किया और इस पर कोशिश कर रहे हैं ये सस्ती रोटी। इसके साथ ही हम इंशाअल्लाह मंगल से सस्ते बाज़ार शुरू कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें इंशाअल्लाह ताला सब्ज़ी 2-3 किस्म की वो देंगे और इसी तरह जो 2-3 घर की यानी अशय खुर्दनोश यानी कोई 2-3 मोटे मोटे आइटम होते हैं, चीनी हो गई, उसमें आटा हो गया, इसी तरह उसमें चावल हो गए, इस तरह कुछ चीज़ें हम इसकी हमने लिस्ट बनाई है। तो इस पे हम इंशाल्लाह आधी कीमत पे ये चीज़ें इन बाज़ारों के अंदर इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल अभी 2-3 दिन में ये काम शुरू होने वाला है इंशाल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है आगे और रमज़ानुल मुबारक में हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को सहरियाँ करवाते हैं। इस्लामाबाद में ट्रेंड है, बाकी इलाकों में भी लोग अफ्तारी करवाते हैं, अफ्तारियों के दस्तरखान लगाते हैं, बड़ी इबादत है, बड़ी नेकी है। लेकिन हम भी अफ्तारी के दस्तरखान लगाते थे। हमें ये समझ आई कि हम लोगों को रोज़ा रखवाएं और रोज़ा सहरी अच्छी होगी जिस मज़दूर की, जिस तालिब इल्म की और जिसकी जो भी यानी सहरी करेगा, यकीनन रोज़े का आगाज़ तो सहरी से होता है, रोज़े रखवाने शुरू करें हम तो इंशाअल्लाह अफ्तारी का बड़ा ज़ौक़ है। अफ्तारियाँ तो मिल जाती हैं बहुत सारी जगहों पे, तो हम सहरी का एक बड़ा प्लान कर चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर और हमने इस्लामाबाद में 8 पॉइंट तय किए हैं पूरे इस्लामाबाद के अंदर, जो सारे इस्लामाबाद को कवर करेंगे। तो इंशाअल्लाह रोज़ाना 1 लाख अफराद को सहरी उनके घरों तक पहुँचाई जाएगी। सहरी का हमारा मैकेनिज़्म इस तरह का है कि हम सबसे पहले अपनी जो हमारी टीमें हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको हमने काम दिया कि आप अपने दाएं बाएं महल्लेदारों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें और हमें सफ़ेद पोश लोगों की लिस्टें बना के दें, सर्वे करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमों ने तकरीबन हमारी ये 700 टीमें हैं जिसके अंदर 12 से 13 हज़ार अफराद इसमें शामिल हैं। तो इन टीमों ने हमें सर्वे ला के देना शुरू किया और सफ़ेद पोश लोगों को हमने फोकस किया। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी तादाद तालिब इल्मों की है और दिहाड़ीदार लोगों की है, मज़दूरों की है। तो इन सब लोगों के लिए हम सहरी प्रोवाइड करते हैं, इनको देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जाके इनके घरों में दे के आती है हमारी टीमें। तो सहरी का हमारा, और ये सहरी हमारी बिल्कुल फ्री होती है, इसके हम किसी से कोई चार्जेस नहीं लेते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर 1 लाख अफराद को रोज़ाना सहरी इन 8 पॉइंटों से डिलीवर की जाएगी। ये जो आज 8 पॉइंट हैं, इनमें एक पॉइंट हमारा G13 में होगा
جو ترنول تک کے علاقوں کو کور کرے گا. اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہمارا I8 میں ہوگا جو سوہان اور یہ کھنا پل تک کے علاقوں کو کور کرے گا. اس طرح ہمارا E11 کے اندر ایک پوائنٹ ہوگا جو ہمارے گولڑا کے علاقوں کو اور اوپر کے سب علاقوں کو فوکس کرے گا. اسی طرح F7 مرکز کے اندر ہمارا ایک پوائنٹ ہوگا جو G7 کو, G6 کو, G8 کو اور F8 اور اس سے پیچھے جو گراں ہیں ان علاقوں کو فوکس کرے گا. اس طرح ہمارا ایک پوائنٹ F6 میں ہوگا جو بارہ کو اور یہ پھل گراں کے علاقے اور یہ کرلوٹ تک کے علاقوں کو انشاءاللہ یہ کور کرے گا. اسی طرح ہمارا ایک پوائنٹ غوری ٹاؤن دعا چوک ہے وہاں پہ ہوگا جو سارے ان علاقوں کو شریف آباد اور یہ علی پور اور یہ لترار روڈ کے جتنے علاقے ان کو فوکس کرے گا. اسی طرح ہمارا ایک پوائنٹ PWD میں ہوگا انشاءاللہ تعالی جو روات تک کے تمام سہالہ مغل کے علاقوں کو انشاءاللہ یہ کور کرے گا. تو ہمارے یہ 8 پوائنٹ انشاءاللہ تعالی یہ بنیں گے جو پورے اسلام آباد کو کور کریں گے اور 1 لاکھ افراد کو روزانہ انشاءاللہ تعالی, بلکہ یہ تعداد بڑھ جائے گی. پچھلی دفعہ بھی ہم نے تقریباً 20,000 سے یہ شروع کیا تھا اور ہماری یہ تعداد 60,000 افراد تک پہنچ گئی تھی روزانہ کی. تو اس دفعہ ہم 1 لاکھ سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ تعداد ہماری 1.5 لاکھ کراس کر جائے گی انشاءاللہ تعالی. تندوروں کے حوالے سے ہماری پلاننگ یہ ہے کہ اسلام آباد کو گورنمنٹ نے 101 UCs میں تقسیم کیا ہے اور ہم ہر UC میں تندور لگائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری بہت ساری UCs میں تندور لگ چکے ہیں انشاءاللہ. جو رہ گئی ہیں یہ 1 ہفتے کا ہمارے پاس ٹائم ہے. رمضان المبارک سے پہلے اس 1 ہفتے کے اندر ہم نے انشاءاللہ اپنا یہ ہدف پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. لوگوں کو ریویو کیا آتا ہے, کیا کہتے ہیں لوگ اس حوالے سے؟ یہ تو جی ایسے واقعات, ایسی باتیں اور ایسی دعائیں لوگوں کی الحمدللہ ہمیں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں کہ اگر میں اس پہ بات کروں گا یقیناً بات لمبی ہو جائے گی. تو بڑے واقعات ہیں, لوگ بڑے خوش ہیں اور لوگ آ کے اپنی جب مجبوری کے قصے بتاتے ہیں اور جو انہیں سہولت ملی ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ پیسے بچا کے میں اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کروں گا, کوئی کہتا ہے جی میں یہ سحری کے پیسے بچا کے اپنے بچوں کے لیے کوئی عید پہ کوئی خوشی ان کو دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا, کوئی طالب علم کہتا ہے کہ یہ میں پیسے بچا کے ان سحریوں سے اور ان تندوروں سے اپنی تعلیم پہ خرچ کر سکوں گا. ہر طبقہ الحمدللہ فیڈ بیک آ رہا ہے اور لوگ خوش ہیں بہت زیادہ. رضاکارانہ طور پر کتنے لوگ اور کتنے کارکن آپ لوگوں کے ساتھ شامل؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی, چونکہ ہمیں کام کرتے ہوئے اسلام آباد میں یعنی کافی لمبا عرصہ گزر گیا, سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور مسلسل کاموں کی وجہ سے لوگوں میں الحمدللہ ایک پہچان بن گئی ہے اور لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ ہم بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہوں. لوگ اپنے نام لکھواتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم سحری کا کام کرتے ہیں تو اسلام آباد بھر سے نوجوان آتے ہیں, ہر کمیونٹی سے نوجوان آتے ہیں, آ کے پوری رات جاگنا ہوتا ہے اس میں. تو پوری رات پہلے یہاں پہ کھانا پکتا ہے, 12 بجے کھانا پک جاتا ہے, اس سے پہلے تراویح ہوتی ہے, پھر کھانا پکتا ہے, اس کے بعد ٹیمیں لے کے ان کھانوں کو علاقوں میں جا کے ڈیلیور کرتی ہیں. 2-2:30 بجے یہ نوجوان جو ہے نا یہ کھانا تقسیم کر کے پھر اپنی سحری کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اس سال رمضان المبارک میں ہم جو رضاکار اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, جو ٹیمیں بنا رہے ہیں, تقریباً یہ 13,000 سے زائد ہی ٹیمیں ہوں گی. مجھے امید ہے یہ 15,000 تک ہماری تعداد رمضان کے اندر پہنچ جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا سستے بازار کے علاوہ کیا آپ کا مطلب پورا سال چلتا رہتا ہے؟ جی بالکل, ہم اسلام آباد میں مختلف پروجیکٹ کرتے ہیں. مثلا ہم نے واٹر پروجیکٹ کرنے شروع کیے. یہاں اسلام آباد میں پانی کا بہت مسئلہ ہے کچھ جگہوں پہ, تو ہمارے پاس 2 بورنگ کی مشینیں ہیں. ان کے ذریعے الحمدللہ ہم تقریباً 105 بور ان 2 سالوں میں کر چکے ہیں الحمدللہ, اور یہ بھی بالکل فری آف کاسٹ, بالکل مفت ہم کر کے دیتے ہیں. اسی طرح G10 کے اندر ہم نے ایک فاطمۃ الزہرا ایک ہاسپٹل بنایا الحمدللہ. یہ کل بھی اس ہاسپٹل کی ایک تقریب تھی جس میں میں شامل تھا, اور لوگوں کی وہاں پہ باتیں اور ان کے تاثرات واقعتاً دل خوش کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہم سے. تو یہ ہاسپٹل خاص طور پہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے گائنی کا یہ ہاسپٹل ہے. تو اس میں یہ میں اپنی بات نہیں کرتا, بلکہ وہاں پہ ہمارے G10 مرکز کے جو صدر ہیں وہ کہنے لگے کہ جی آپ یہاں پہ اپنی ماؤں بہنوں کو لے کے آئیے, انشاءاللہ 200 روپے میں یہاں پہ پورا چیک اپ ہوتا ہے, ادویات ملتی ہیں اور سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ چیک اپ کرتے ہیں. حالانکہ باہر اس کا تصور بھی نہیں ہے. تو اسی طرح بہت سارے اور پروجیکٹ بھی ہیں. ہم دسترخوان لگاتے ہیں اسلام آباد بھر میں, تقریباً ہمارے 55 دسترخوان یہ اسلام آباد میں لگتے ہیں, اور روزانہ 13-14 ہزار افراد کو کھانا ہم سارا. یہ دسترخوان جو لگاتے ہیں ہم یہ ڈیلی کے ہوتے ہیں؟ جی یہ روزانہ کے ہوتے ہیں, اور روزانہ الحمدللہ ہم ان کو دسترخوانوں کو سارا سال لگا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم
بیوہ خواتین پہ ہمارا بڑا فوکس ہے. ہم ان کو مختلف ہم نے یہ انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ ہم ان کی ٹریننگس کرواتے ہیں. وہاں پہ سلائی مشینیں اور کچھ طرح کی چیزیں ہم ان کو دے دیتے ہیں, اس کی ٹریننگ کروا دیتے ہیں, جس سے وہ اپنا تھوڑا بہت روزگار چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. اچھا, لوگ کیسے آپ کو اپروچ کرتے ہیں, یا ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ جی, ہم الحمدللہ اسلام آباد میں ہر UC میں موجود ہیں, اور کسی بھی جگہ پہ آپ دائیں بائیں اگر یعنی کسی سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ سستا تندور ہماری ایک پہچان بن گئی, خدمت کمیٹی ہماری ایک پہچان بن گئی الحمدللہ. تو اپنی UC میں آپ تھوڑا تلاش کریں یا کسی مین مرکز میں جا کے پوچھیں, تو انشاءاللہ آپ کو لوگ بتا دیں گے کہ فلاں جگہ پہ یہ لوگ موجود ہیں. مزید انشاءاللہ ان مین 8 پوائنٹس کے ہم نمبر بھی شیئر کر دیں گے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم لیا. ناظرین, سستی روٹی جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کا ایک ویسے بھی روٹی نہ ملنا ایک بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے. تو سستی روٹی کا ایک اس طرح کا سسٹم لے کر آنا بہت بڑی اور بہت ہمت والی بات ہے. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے, آپ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ان کے ساتھ ضرور مدد کریں. اور اگر آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اس طرح کے جو ہے وہ مالی حالات کا جو ہے سامنا ہے, تو ان کے لیے اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں, سحری اور افطاری کے لیے بھی اور ساتھ میں سستے تندور کے لیے بھی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر.